بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو حصہ اول کے 13 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھے، اور اس میں ہم نے اولاً سبق کو اچھی طریقے سے حل کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اپنا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر ہوا کرتا ہے، ہم دوسری اور تیسری تمرین کو اس میں حل کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا وہ سبق اچھی طریقے سے مضبوط ہو جاتا ہے، چونکہ دوسری اور تیسری تمرین ہی جو ہے اصل ہوا کرتی ہے۔ آج ہم ایک نیا سبق لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ الدرس الرابع عشر، یہ 14واں سبق ہے، اور یہ ضمائر کا بیان ہے۔ یہ ضمیر کی جمع ہے، اور یہ چونکہ معرفہ کی اقسام میں سے بھی ہیں، اور اس طرح سے یہ جو ہیں اختصار کے طور پر بھی لائی جاتی ہیں کہ جس طرح کے نام جو وغیرہ جو ہے اپنے نام پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سے ضمیریں بھی جو ہیں اختصار کے طور پر لائی جاتی ہیں۔ کسی کے نام بہت زیادہ لمبا ہے تو اس نام کو اگر ہم اختصار کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو ضمیر کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور ضمیر کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کا کسی کا نام آ گیا ہے، اب اس کو بار بار نام لے کر کے ذکر کریں گے تو ایک کلام طویل ہو جائے گا، اور بار بار اس کا مکرر ہونے سے کلام کے اندر ایک طرح سے ناپسندیدگی پیدا ہو جائے گی، اس لیے ضمیر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ضمیر کے تعلق سے بیان کریں گے کہ بیان فرماتے ہیں، ضمیر کی یہاں تعریف بیان کر رہے ہیں کہ نمبر جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم گویا کہ ضمیر اسم ہی ہوا کرتی ہے، جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ضمیر جو ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، فاعل یا تو فاعل غائب ہوگا، یا مخاطب ہوگا، یا متکلم ہوگا، اور اسی پر ضمیر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ جس طرح سے ایک گردان کے 14 صیغے بنتے ہیں، اسی طرح ضمیر کے حساب سے بھی اگر ہم گردان کریں تب بھی اس حساب سے 14 صیغے بنیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ضمیر کی 5 قسمیں نکلیں گی، جس میں سے دو کا تعلق جو ہوگا، ایک کا مرفوع متصل اور دوسری مرفوع منفصل، تیسری منصوب متصل، چوتھی منصوب منفصل، اور 5ویں مجرور متصل۔ تو مجرور منفصل نہیں آتی ہے، تو اس طرح سے یہ 5 ہماری قسمیں ہوں گی ضمیر کی، اور ہر ایک کے جو ہے 14 صیغے بنیں گے۔ اس طرح سے یعنی جن صیغوں کے ساتھ بھی آئیں گی 14 صیغوں کے ساتھ آئیں گی، تو اس طرح سے 14 پنجے 70، تو یہ پھر جو ہے ضمیر جو ہے آگے چل کے تقسیم بڑھ جائیں گی، 70 تک پہنچ جائیں گی۔ تو اب یہاں بیان فرما رہے ہیں جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر کی جو ہیں 5 قسمیں ہیں، اور ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ضمیر جو ہے محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور اپنے ما قبل عامل سے ملی ہوئی ہو، اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ضمیر مرفوع متصل کے ہوتے ہیں، اس کا عامل ہوتا ہے، اس سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور محل رفع میں واقع ہوتی ہے، یعنی یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ عام طور پر فاعل وغیرہ بنتی ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ضمیر 14 ہیں۔ نصر، یہاں سے انہوں نے غائب سے بیان کیا، غائب کے صیغوں سے انہوں نے شروعات کی۔ تو اس طرح ہر ایک کے آپ صیغے دیکھیں کہ ہمارا جو ہوں گے غائب ہوگا وہ بھی جو ہے 3 صیغے اس کے مذکر غائب کے بنیں گے، 3 مؤنث غائب کے، تو اس طرح سے 6 ہو گئے۔ پھر 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، اب 6 دونی 12، اور متکلم میں جو ہے 2 صیغوں میں اشتراک ہو کر کے اس طرح سے 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے غائب سے شروع کیا ہے، اور جو اس کے اندر ضمیر نکلے گی وہ نصرہ کے اندر جو ہوا ضمیر نکلے گی وہ جو ہوگی فاعل
یہ اس کا کہلائے گی، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی جو فعل سے بالکل متصل ہوتی ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل یہ ضمیر 14 ہیں۔ نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرہ ان دو مذکروں نے مدد کی، نصروا ان سب مذکروں نے مدد کی، نصرت اس ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتا ان دو مؤنثوں نے مدد کی، نصرنا ان سب مؤنثوں نے مدد کی۔ اب یہ اتنے غائب کے سے ہو گئے، کیونکہ ہمارا جو ہوگا غائب بات کرنے والا وہ دو طرح کے ہو سکتا ہے، مذکر یا مؤنث، تو اس طرح ان کے تین تین صیغے آ گئے، واحد تثنیہ جمع، پہلا واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث میں واحد تثنیہ جمع۔ اب تیسرا صیغہ تین مذکر حاضر کے رہیں گے، اس میں بھی تین حصے بٹیں گے اس کے، جس میں واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ پھر اسی طرح واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ نصرت نصرتا تو ایک مذکر نے مدد کی، نصرتما تم دو مذکر نے مدد کی، نصرتم تم سب مذکروں نے مدد کی، نصرتی تو ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتما تم دو مؤنثوں نے مدد کی، نصرتنا تم سب مؤنثوں نے مدد کی۔ نصرتو اس کے اندر جو ہے مذکر و مؤنث دونوں مشترک رہتے ہیں، تو اس لیے اصل حساب سے تو 18 صیغے ہوتے، لیکن 4 صیغوں کو اس میں کم کر دیا گیا، تو اس طرح سے 14 صیغوں میں ہی اس کو شمار کر لیا گیا، اور کہیں گے نصرتو میں ایک مذکر یا ایک مؤنث نے مدد کی، اور نصرنا یہاں جو ہیں دو بھی آ جاتے ہیں، دو ہوں گے اگر مخاطب اور زیادہ بھی ہوں تب بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ نصرنا ہم دو مذکر یا ہم دو مؤنث یا ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنثوں نے مدد کی۔ تو اس طرح سے یہ 14 ضمیریں ہوئیں، یہ ہماری صرف 14 ضمیریں ہوئیں جو مرفوع متصل ہیں اور جو اس کے فاعل ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، محل رفع میں ہیں، اور اس کا عامل اس سے پہلے نصرہ ہے جو اس کو فاعل بنا رہا ہے۔ تو اب یہ ہو گئی، اس کے بعد اب دوسری بیان فرما رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل یہ بھی جو ہے یہ بھی ضمیر محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے، اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر مبتدا وغیرہ بنتی ہے۔ یہ دیکھیں ضمیر مرفوع منفصل یہ بھی 14 ہیں، اور یہ اس کی تعریف یہ ہوگی، یہ ضمیر محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ جیسے ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث۔ انتا تو ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم سب مؤنث، انتنا تم سب مؤنث، انا میں ایک مذکر یا میں ایک مؤنث، نحنو ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنث۔ تو اس طرح سے یہ بھی 14 ہو گئی، اور یہ بھی جو ہے محل رفع میں ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہوا کہ پہلی والی جو ہوتی ہے وہ عامل سے متصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو متصل بولتے ہیں، وہ بھی محل رفع میں ہوتی ہے، اور یہ بھی محل رفع میں ہوتی ہے، لیکن یہ عامل سے متصل نہیں ہوتی بلکہ جدا ہوتی ہے۔ وہ پہلی والی عام طور پر فاعل بنتی ہے، اور یہ جو ہے عام طور پر مبتدا بنتی ہے۔ تو یہ بھی 14 ہوئی، اور اس میں بھی طریقہ یہی رکھا کہ سب سے پہلے غائب کی ضمیر لائے، پھر غائب مؤنث کی ضمیر لائے، پھر مذکر حاضر کی ضمیر لائے، پھر مؤنث حاضر کی، پھر متکلم کی ضمیر کو لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری کتابوں بعض جگہ پر پہلے متکلم کی ضمیروں کو رکھا ہے، تو انہوں نے اس خیال سے رکھا ہے کہ چونکہ عام طور پر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ضمیروں میں جو سب سے زیادہ پہچان اور شناخت کے اعتبار سے متکلم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طریقے کو اپناتے ہیں۔ اب یہاں سے تیسری ضمیر فرما رہے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ جس طرح ضمیر کی دو مرفوع کی دو قسمیں نکلیں کہ متصل ہوگی یا منفصل، ایسے ہی منصوب کی دو قسمیں نکلیں گی، متصل اور منفصل۔ تو ضمیر منصوب متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضمیر محل نصب میں ہوتی ہے،
یہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو تو یہ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے۔ یہ عام طور پر جو ہے مفعول وغیرہ بنتی ہے۔ یہ بھی 14 ہی ہیں، تو اس طرح ہم دیکھیں گے جو 5 ضمیروں کے ہم 5 ضمیر کی تو کل 5 قسمیں ہیں، اور اس طرح سے 14 صیغوں میں آئیں گی تو اس طرح سے یہ 70 بن جائیں گی۔ تو یہ بھی ضمیر منصوب متصل بھی، یہ بھی 14 ہیں۔ یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، جیسے یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں، جیسے دیکھا نصرہ، اس ایک مذکر نے اس کی مدد کی، تو یہاں نصرہ فعل سے ہو ضمیر متصل ہے جو محل نصب میں واقع ہے، اور فعل سے متصل ہونے کی وجہ سے متصل کہلائی۔ اور چونکہ محل نصب میں کیونکہ اس پر جو ہے فاعل کرنے والے کا فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی اس نے اس کی مدد کی، تو اس کو کہیں گے اس کے اندر ہوا ضمیر جو پوشیدہ فاعل ہے وہ محل رفع میں ہے، اور ہو ضمیر جو ظاہر ہے فعل سے متصل ہے یہ محل نصب میں واقع ہے، کیونکہ اس پر جو ہے نصر واقع ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ محل نصب میں ہوئی۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھیں، نصرہ، اس ایک مذکر نے اس کی مدد کی، نصرہما، ان دو مذکروں ان دو کی مدد کی، نصرہم، اس مذکر نے ان دونوں کی مدد کی، نصرہم، اس مذکر نے ان سب کی مدد کی، نصرہا، اس مذکر نے اس مؤنث کی مدد کی، نصرہما، اس مذکر نے ان دو مؤنثوں کی مدد کی، نصرہن، اس مذکر نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، نصرکا، اس مذکر نے تو ایک مذکر کی مدد کی، نصرکما، اس مذکر نے تم دو مذکروں کی مدد کی، نصرکم، اس مذکر نے تم سب مذکروں کی مدد کی، نصرکی، اس مذکر نے تو ایک مؤنث کی مدد کی، نصرکما، اس مذکر نے تم دو مؤنثوں کی مدد کی، نصرکن، اس مذکر نے تم سب مؤنثوں کی مدد کی، نصرنی، اس مذکر نے میری مدد کی، میں ایک مذکر یا مؤنث کی مدد کی، نصرنا، اس مذکر نے ہم یا دو یا ہم سب مذکر یا مؤنثوں کی مدد کی۔ تو اس کا ترجمہ یہ جتنی اس میں ضمیریں جو ملی ہوئی ہیں یہ محل نصب میں واقع ہیں اور یہ مفعول بن رہی ہیں، تو اس متصل ہے، چونکہ فعل سے ملی ہوئی اس لیے متصل کہلائیں گی۔ اب کبھی یہ حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فعل سے ملی ہوتی ہے، کبھی یہ ابھی حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور یہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوا کرتا ہے وہ حالت نسبی میں ہوا کرتا ہے، تو یہ اب اس کا اسم بنیں گی تو حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر انہو، بے شک وہ ایک مذکر، انہما، بے شک وہ دو مذکر، انہم، بے شک وہ سب مذکر، انہا، بے شک وہ ایک مؤنث، انہما، بے شک وہ دو مؤنث ہے، انہن، بے شک وہ سب مؤنث ہے، انکی، انکا، بے شک تو ایک مذکر، انکما، بے شک تم دو مذکر، انکم، بے شک تم سب مذکر، انکی، بے شک تو ایک مؤنث، انکما، بے شک تم دو مؤنث ہے، انکنا، بے شک تم سب مؤنث ہے، اننی یا اننا، بے شک میں ایک مذکر، اننا، بے شک ہم سب مذکر، یا انی یا انا بھی کہہ سکتے، بے شک میں مذکر، انا، بے شک ہم سب مذکر۔ تو یہ جو ہے ضمیر منصوب متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے اور کبھی جو ہے حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوا کرتی ہے۔ اور پھر چوتھی قسم ہے اس کی ضمیر منصوب منفصل، تو چونکہ دو قسمیں اس کی نکلیں گی، مرفوع متصل، منصوب متصل، پھر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، پھر تیسری ہے منصوب متصل اور چوتھی ہے منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے یہ بھی محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، جیسے کہ مرفوع منفصل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے، ایسی ضمیر منصوب منفصل یہ بھی 14 ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے منصوب ہوتی ہے اور محل نصب میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، یہ بھی 14 ہیں۔ دیکھیں کہ ایہو، اصل ضمیر ایہ ہی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے جو ہیں یہ ضمیر جڑتی جا رہی ہیں، تو اس حساب سے
یہ اس کا فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ لیا، صرف ایا ہے ضمیر باقی تمام حروف متکلم مخاطب اور غائب پر دلالت کرنے کے لیے ہیں، تو ضمیر صرف ایا ہی ہے اس کے ساتھ، اور یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، محل نصب میں ہے اور عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ پورے کو عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، اس سے پہلے عامل بھی نہیں، عامل سے متصل بھی نہیں ہے۔ یہ بھی 14 ہیں۔ ایاہو، اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں اس کو، اس ایک مذکر، ایاہما ان دو مذکر، ایاہم ان سب مذکر، ایاہا اس ایک مونس، ایاہما ان دو مونس، ایاہن ان سب مونس، ایاکا تو ایک مذکر، اور تجھ کو بھی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ تجھ کو ہی پوچھتے سے آیا قرآن، ایاک نعبد تجھ ہی کو، ایاکم تم دو مذکر، ایاکم تم سب مذکر، ایاکی تو ایک مونس، ایاکما تم دو مونس، ایاکن تم سب مونس، ایایا میں ایک مذکر، ایانا ہم سب مذکر۔ تو یہ جو ہو گئیں 4 قسمیں ہماری ہو گئیں، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی مرفوع متصل، دوسری منصوب مرفوع منفصل، تیسری منصوب متصل، چوتھی منصوب منفصل، اور یہ سب 14 ہوتی ہیں، 14 پنجے 14 یہ 14 و 14 ہو گئی اس طرح۔ اب 5ویں قسم جو ہماری بنتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے، وہ ضمیر مرفوع وہ منفصل نہیں آتی، تو اس حساب سے 14 پنجے 70 ہو جائیں گی۔ یہ ابھی 68 ہوئی ہیں اور 64، 14 پنجے 70 ہو جائیں گی۔ اب یہ 5ویں ہم قسم اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اب یہاں دیکھیں کہ 5ویں قسم ہماری یہاں پر آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مجرور متصل یہ ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور محل جر میں ہوتی ہے، محل جر میں ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی جو ہے ضمیر منصوب متصل کی طرح ہے کہ وہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے، لیکن فرق یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل یہ صرف اسم سے مل کر آئے گی یا حرف جر کے ساتھ آئے گی، کیونکہ ضمیر مجرور متصل یہ فعل سے ملی ہوئی نہیں آتی ہے۔ تو اب یہ ضمیر اپنے عامل سے ملی ہو اور محل جر میں واقع ہو، یہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ یا حرف جر کا مجرور واقع ہوتی ہے۔ تو پہلی ہماری یہ ہے، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے یہاں یہ متصل ہوں گی تو پہلا ولد مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بنے گی، اور دوسری جب حرف سے ملی ہو تو یہ مجرور بنے گی۔ تو یہاں بھی 14 ہیں اور کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں، جیسے ولدہ اس ایک مذکر کا لڑکا، ولدہما ان دو مذکروں کے لڑکا، ولدہم ان سب مذکروں کا لڑکا، ولدہا اس ایک مونس کا لڑکا، ولدہما ان دو مونسوں کا لڑکا، ولدہن ان سب مونسوں کا لڑکا، ولدکا تیرا تو ایک مذکر کا لڑکا، ولدکما تم دو مذکروں کا لڑکا، ولدکم تم سب مذکروں کا لڑکا، ولدکی تو ایک مونس کا لڑکا، ولدکما تم دو مونسوں کا لڑکا، ولدکن تم سب مونسوں کا لڑکا، ولدی میرا لڑکا، ولدنا ہم سب کا لڑکا۔ تو یہ اسم سے متصل ہوئی۔ اب پھر کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے، یہ ضمیر مجرور متصل کبھی حرف سے جر سے متصل ہوتی ہے، جیسے لام یہ حرف جر ہے حروف جارہ میں سے، اس کے ساتھ متصل ہے ہو۔ اب کہیں گے لہو، یہ ہو ضمیر واحد مذکر کے لیے ہے اور واحد مذکر یعنی غائب ہے، اور یہ اس طرح سے ضمیریں دیکھیں، لہو اس ایک مذکر کے لیے، لہما ان دو مذکروں کے لیے، لہم ان سب مذکروں کے لیے، لہو لہا اس ایک مونس غائب کے لیے، لہما ان دو مونس غائب کے لیے، لہن ان سب مونس غائب کے لیے، لکا تو ایک مذکر کے لیے، لکما تم دو مذکروں کے لیے، لکم تم سب مذکروں کے لیے، لکی تو ایک مونس کے لیے، لکما تم دو مونس و محاذر مونس کے لیے، لکنہ تم سب مذکر مخاطب تم سب مونس مخاطب کے لیے، لی میں ایک مذکر یا ایک مونس کے لیے، لنا میں ایک ہم یا سب مذکر و مونس کے لیے۔ تو اس طرح سے ضمیر 5 ہو گئیں۔ ذہن میں ایک طور سے ملاحظہ کر لیں کہ نمبر 1 ضمیر کی
کل 5 قسمیں ہیں، اور ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، اور چونکہ یہ 14 صیغوں میں آتی ہیں تو اس حساب سے یہ جو ہو جائیں گی 70 بن جائیں گی۔ 14 کو جب 5 کو 14 میں ضرب دیں گے، ہر ایک 14 میں، تو اس طرح سے 70 ہو جائیں گی۔ اب یہ بیان کر دیا، اب اس کے بعد ایک تنبیہ بیان فرما رہے ہیں کہ مضارع، تنبیہ مضارع امر اور نہی کے تین صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہے واحد مذکر حاضر، جیسے کہیں تفعلوا، تفعلوا، اور واحد متکلم افعلوا اور جمع متکلم نفعلوا۔ اسی طرح امر کے بھی صیغوں میں، انہی 3 صیغوں میں، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اسی طرح نہی کے بھی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 3 صیغوں میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجوباً پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا فاعل لا ہی نہیں سکتے، صرف یہی ان کے اندر جو فاعل ہوگا اسی کو پوشیدہ، اسی کو فاعل بنانا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں مضارع امر اور نہی کے 3 صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نیز ان 3 فعلوں کے اور فعل ماضی کے 2 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اصل ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اب ان کے جو ہے مضارع کا جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب یفعلوا، اور مضارع کا جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ یفعلوا، یفعلون، یفعلون تفعلوا، یہ جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور واحد مذکر غائب کا صیغہ، ان دونوں میں جو ضمیر جو ہوتی ہے یہ جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، اور ماضی کے صرف 2 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے جوازاً، ایک واحد مذکر غائب فعل اور دوسرا فعلت، واحد اور دوسرا جو ہے فعلت ہے، واحد مؤنث غائب، جس طرح واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور باقی جو ہے ماضی، مضارع، امر و نہی، اور امر و نہی کے بھی انہی 2 صیغوں میں جوازاً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اصل حاصل کلام یہ نکلا کہ مضارع، امر اور نہی کے 3 صیغوں میں جو ہے ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، اور 2 صیغوں میں امر اور نہی اور مضارع کے 2 صیغوں میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، ایک جو ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور ماضی کے 14 صیغوں میں صرف 2 صیغوں میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ ماضی کے کل جو ہے 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے، اور مضارع کے جو ہے 9 صیغے ہیں جس میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے 14 میں سے جو ہے 3 جو ہیں جن میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، اور 2 میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ مضارع ہو یا امر ہو یا نہی ہو۔ تو گویا کہ مضارع، امر اور نہی کے 3 صیغے وجوباً میں آ گئے اور 2 صیغے جوازاً میں آ گئے، اور ماضی کے میں کوئی بھی وجوباً نہیں ہوتی، صرف 2 صیغوں میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، اور جوازاً پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل آ سکتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا فعل، اسے ایک مذکر نے کیا، لیکن اس کے بعد فعل زیدن بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کہا فعلت، اسے ایک مؤنث نے کیا تو اس کے بعد فعلت ہندن بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح مضارع میں بھی جو یہ 2 صیغے ہیں ان میں بھی یہی طریقہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وجوباً جہاں پوشیدہ ہوتی ان کے بعد نہیں لا سکتے۔ ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں۔ مرفوع ہوتی ہے اور مستتر کہتے ہیں، مستتر مطلب پوشیدہ ضمیر۔ تو گویا کہ اصل ضمیر کی 2 ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں نکلتی ہیں، ایک بارز، ایک مستتر۔ تو بارز جو ہوتی ہیں ضمیر مرفوع متصل، جو بارز ماضی میں جو ہوتی ہیں 12 صیغوں میں ہوتی ہیں، اور مضارع کے جو ہوتی ہیں 9 صیغوں میں بارز ہوتی ہیں، 3 میں وجوباً پوشیدہ مستتر ہوتی ہیں، اور 2 میں بھی مستتر ہوتی ہیں لیکن وہ جوازاً ہوتی ہیں۔ بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اس سے مراد وہ ضمیر ہوتی ہے جو لکھی اور پڑھی جا سکے، جیسے ضربت میں تا ضمیر بارز ہے، اور مستتر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، اس سے مراد وہ ضمیر ہوتی ہے جو لکھی اور پڑھی نہ جا سکے، جیسے ضرب میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ تو ہمارا یہ کل سبق مکمل ہو گیا۔
اب ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہے تمرین کو حل کرتے ہیں، اور تمرین کو حل کرنے کے بعد پھر ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں، اور دوسری اور تیسری تمرین کو اس لیے حل کرتے ہیں کہ وہی سبق کی جان ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے ہم دوسری اور تیسری تمرین کی حل کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری تمرین ہماری یہ ہے، دوسری تمرین یہاں پر غلطی کی نشاندہی کریں۔ تو یہاں پر ایک غلط تھوڑا سا لکھا رہتا ہے، اس کو ہمیں درست کرنا رہتا ہے، اور تھوڑی سی دیکھیے یہاں پر نمبر 1 ہے ضمیر منصوب متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے کہ ضمیر منصوب متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، تو ہمیں یہاں یہ کرنا ہوگا نمبر 1 میں ضمیر منصوب متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، کبھی اسم سے متصل کی جگہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے ضمیر مجرور متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے۔ یہ آپ نے پڑھا تھا کہ ضمیر مجرور متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں لکھنا ہوگا یہاں پر ضمیر مجرور متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے، ضمیر مجرور متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے۔ ایک جواب یہ بنا سکتے ہیں ضمیر مجرور متصل کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ تو دو طریقے سے اس کے جواب بن سکتے ہیں، ضمیر مجرور متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے سوال، کل ضمیر 65 ہیں۔ اوپر آپ نے پڑھا کہ کل ضمیر 65 نہیں بلکہ 70 ہیں، کل ضمیر 70 ہیں۔ تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ اب تیسری تمرین ہماری یہ ہے، دوسری تمرین یہ ہوئی، اب تیسری تمرین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تیسری تمرین جو ہے یہاں پر اس کے 2 حصے کیے انہوں نے، اور تیسری تمرین میں سب سے پہلا حصہ الف ہے، اور الف میں یہ بیان کرتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ میں ضمائر کی اقسام 5 کی شناخت فرمائیے۔ تو آپ اس کے آسانی کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے 1 نمبر میں مثال لکھیں، اور دوسرے میں اس کا معنی لکھ سکتے ہیں تو اچھا ہے، معنی لکھ لیں، اور تیسرے میں یہ جو ایک اقسام 5 جو قسم ہو اس قسم کو وہاں متعین کر دیں، اور پھر اس کو بتان کر دیں کون سی ہے یہ۔ تو اقسام 5، تو اس طرح سے 3 ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں اس کے، اور ویسے الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں، ہر ایک میں جو ہے ٹک لگاتے جائیں، کون سی قسم ہے اس میں ٹک لگاتے جائیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ضمیر ہم نے جو پڑھی ہیں وہ ہیں۔ اس تمرین کو حل کرنے سے جہاں ایک حد تک جو ہے پورا سبق اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے گا، وہیں ضمیروں کی شناخت بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے 1 نمبر ہے انکم، ہم ترجمہ بھی کرتے جائیں گے۔ بے شک تم سب، مذکر کی ضمیر ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے، کیونکہ انا کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے وہ اس کا انا کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ کم ضمیر منصوب ہے اور متصل ہے۔ دوسری ہے علیہ، یہ ضمیر یہ مجرور متصل ہے، اور یہ اعلی حرف جر کے ساتھ ہے، اور اعلی حرف جر کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ رجعنا، ہم سب واپس ہوئے، یہ رجعنا ہم سب واپس ہوئے، یہ جو ہے مرفوع متصل ہے، جمع مذکر کی ہے، نا ضمیر، اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ فاعل بنتی ہے۔ الیکما، تم دونوں کی طرف، یہاں کما ضمیر جو ہے مجرور متصل ہے جو الی حرف کے جار کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی ہے۔ انتم، یہ ضمیر جو ہے مرفوع ہے اور مرفوع منفصل ہے، یہ کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے، اور یہ عام طور پر مبتدا بنتی ہے۔ تم سب مذکر۔ انکا، بے شک تو، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور مذکر کے لیے ہے، اور انا کا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا کاف ضمیر یہ منصوب ہے اور حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا منصوب متصل بھی ہے۔ ایاکم، یہ تم سب، تم کو، یہ تم سب کو، تم کو، یہ ضمیر جو ہے منصوب منفصل ہے، کسی سے جڑی ہوئی نہیں ہے لہذا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور مذکر کی ہے اور جمع کے لیے ہے۔ لہن، ان سب عورتوں کے لیے، یہ لہن
یہ ضمیر ہنہ ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ لام حرف جر سے ملی ہوئی ہے۔ ضمیر مجرور متصل کی منفصل والی قسم نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور مؤنث کے لیے ہے، لہنہ ان سب مؤنثوں کے لیے۔ دعاکما تم دونوں نے بلایا، یہ جو ہے ضمیر ہے اور جو منصوب یا اس نے تم دونوں کو بلایا یہ آسان ہے۔ دعاکما اس نے تم دونوں کو بلایا، یہ منصوب متصل ہے اور منصوب متصل ہے جو محل نصب میں ہے، مذکر کے لیے ہے، تثنیہ مذکر کے لیے منصوب اور فعل سے جڑی ہوئی ہے، تو اس دعا میں ہوا فاعل ہو جائے گا اور کما ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی۔ انہو بے شک وہ، یہاں پر ہو ضمیر مذکر کی ہے اور منصوب متصل ہے جو انہ حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہے اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ انتنہ تم سب عورتیں، یہ جو ہے انتنہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ عام طور پر مبتدا بنتی ہے۔ غسلہ اس نے دھویا، غسلہ یہ جو ہے ہوا اس کے اندر پوشیدہ ہے اور یہ وہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور مستتر ہے اس کے اندر جو جوازن ہوا کرتی ہے، یہ جو ہے فعل کے ساتھ ہے اور محل رفع میں ہے اور کہیں گے کہ اس کے یہاں پر ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو پوشیدہ ہے اس کے اندر اور جو محل رفع میں ہوتی ہے جو فاعل بنا کرتی ہے۔ ضمیر اس کے اندر ضمیر مستتر ہے اور جوازن ہے۔ بی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی جیسے کتابی میں آتا ہے تو با کے ساتھ آتا ہے، یا یہاں پر جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے با حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی کہیں گے کہ بے میرے ساتھ وغیرہ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ با حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، محل جر میں ہے۔ فی نا ہم سب میں، نا ضمیر یہاں پر جڑی ہوئی ہے اور فی نا میں جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے جو نا ضمیر فا حرف جر سے متصل ہے، محل جر میں ہے۔ اننی بے شک مجھے، اننی انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ نا ضمیر یہ ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو محل نصب میں واقع ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا یہ محل نصب میں واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور حرف سے مشبہ بالفعل سے ملی ہے، اس لیے محل منصوب متصل ہے۔ رأی تم سب نے دیکھا، یہ تم ضمیر مرفوع متصل ہے اور بارز ہے اور یہ فعل کے ساتھ متصل ہے اور جمع مذکر کی ہے۔ رأی تم سب نے دیکھا، تم ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر کی۔ ایانا ہم سب کو، یہ نا ضمیر جمع متکلم کی ہے اور پورا ایانا کہیں گے کہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے جو محل نصب میں ہے اور کسی سے متصل نہیں ہے، منفصل ہے، محل نصب میں ہے۔ ہوا وہ ایک مذکر، یہ ضمیر واحد مذکر کی ہے اور مرفوع ہے اور منفصل ہے، محل رفع میں واقع ہے اور یہ محل رفع میں واقع ہو کر کے مبتدا ہوا کرتی ہے۔ دارہم ہم ضمیر یہ ان سب مذکروں کا گھر، یہ جو ہے مجرور متصل ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے، دار مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے اور یہ محل جر میں بھی ہے اور اسم سے کبھی متصل ہو کر کے آتی ہے یہ والی ضمیر اور کبھی حرف سے متصل ہو کے آتی ہے، لہذا یہاں پر دار اسم سے متصل ہے اور محل جر میں ہے اور مجرور متصل ہے۔ انا یہ ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے، منصوب متصل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بے شک ہم سب، تو یہاں پر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر جو متصل ہے یہ اس کا اسم بنتی ہے اور منصوب ہے اور متصل ہے اس کے ساتھ کیونکہ محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور انا کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے۔
درسی میرا سبق، یہاں درسی یہ یا ضمیر جو درس کے ساتھ ہے یہ محل جر میں ہے، اور مجرور متصل ہے جو اسم کے ساتھ متصل ہے۔ مجرور متصل کبھی اسم کے ساتھ متصل آتی ہے اور کبھی حرف کے ساتھ متصل آتی ہے، یہاں اسم کے ساتھ متصل ہے، محل جر میں ہے جو مجرور متصل ہے۔ میرا سبق، ذہبتن تم سب عورتیں گئیں، یہ جو ہے تنّا میں جو ہن ضمیر ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے مجرور مرفوع متصل ہے، اور مرفوع متصل فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کا فاعل بن رہی ہے جو محل رفع میں واقع ہے، اور مرفوع متصل ہے چونکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ غصنھا اس کی ٹہنی، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ محل جر میں واقع ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور غصن مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ اس ایک مؤنث کی ٹہنی، اور یہاں محل جر میں واقع ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ اسم کے ساتھ جڑی ہے اس لیے مجرور متصل ہے۔ ایاہو اس کو، یہ ضمیر جو ہے محل نصب میں واقع ہے اور منصوب منفصل ہے، کسی کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ نصرہن اس نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، یہاں پر یہ ہنہ ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے جو کہ یا یہاں پر کہیں گے نصرہن اس نے ان سب مؤنثوں کی مدد کی، ہنہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور محل رفع محل نصب میں واقع ہے، یہ اس وجہ سے نصرہن اس نے ان سب کی مدد کی، تو یہاں محل نصب میں واقع ہے اور منصوب متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ایاکا تجھ کو، ایاکا یہ ضمیر ہے منصوب منفصل ہے اور محل نصب میں واقع ہوتی ہے، کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے لہذا یہ محل نصب میں واقع ہے۔ جاء وہ شخص آیا، وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر مستتر ہے جو کہ جوازاً مستتر ہوا کرتی ہے اور جاء کا فاعل بنا کرتی ہے، لہذا یہ ضمیر مرفوع ہے متصل ہے اور محل رفع میں واقع ہے۔ فتحہ اس نے اس کو کھولا، یہ ہو ضمیر جو ہے منصوب ہے اور متصل ہے، محل نصب میں واقع ہے، متصل اس لیے ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مفعول بن رہی ہے اس طور پر کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے منصوب متصل ہے۔ اتینا وہ سب عورتیں آئیں، یہاں پر جو ہے ضمیر نا ضمیر یہ مرفوع ہے اور متصل ہے کیونکہ یہاں فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مرفوع اس لیے ہے کہ یہ محل رفع میں واقع ہے جو اتا فعل کا جو ہے فاعل بن رہی ہے۔ ہننا وہ سب عورتیں، تو یہاں پر یہ جو ہے ضمیر ہے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، کسی سے متصل نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے ضمیر مرفوع منفصل کہلائے گی۔ منفصل تو اس لیے کہ جدا ہے، کسی سے ملی نہیں، اور مرفوع اس لیے کہلائے گی کہ یہ محل رفع میں ہے، مبتدا وغیرہ بن رہی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک حصہ الف با حصہ شروع ہو گیا، پورا ہو گیا تمرین نمبر 3 کا۔ اب دوسرا والا حصہ شروع ہوتا ہے، دوسرے والے حصے میں جو ہے یہاں بیان کریں گے کہ یہاں دوسرا با ہے، بتاتے ہیں درجہ ذیل الفاظ میں ضمیر بارز اور مستتر کی شناخت فرمائیے۔ نیز ضمیر مستتر کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ وجوباً مستتر ہے یا جوازاً۔ فرماتے ہیں نمبر 1 تقرعو، تقرعو تو پڑھتا ہے، اس کو حصے میں بیان کر لیں گے۔ تقرعو پہلے لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ٹیبل بنا کر کے مثال معنی لکھ لیں گے، پھر اس کے بعد ضمیر کی جو ہے بیان کر دیں گے کون سی ضمیر ہے، وجوباً مستتر ہے یہ کون سی ہے، پھر وجہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نمبر 1 تقرعو تو ایک مذکر پڑھتا ہے، یہ اس کے اندر انت ضمیر ہے وجوباً جو ہے مستتر ہے، اور مضارع کے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے۔
ضمیر کے مضارع کے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کرمنا، یہ جو ہے اس کے اندر نون ضمیر بارز ہے، اور یہ ماضی کے جو ہے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، 2 میں جو ہے ضمیر جو ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بھی جوازن ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کرمنا میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ سب مکرم ہوئیں، معزز ہوئیں وہ عورتیں۔ نون ضمیر اس کے اندر بارز ہے، اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے یہ والا جس میں ضمیر بارز ہوتی ہے، کیونکہ جن میں پوشیدہ ہوتی ہے وہ ایک واحد مذکر غائب، دوسرا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جو ان دونوں میں نہیں ہے۔ تیسرا صیغہ ہے نزلہ، وہ ایک مذکر اترا۔ نزلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جوازن جو ہے پوشیدہ ہے، کیونکہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب اور میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 سال تم سب نے مانگا۔ یہاں پر تم ضمیر جو ہے یہاں پر بارز ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے وہ ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، بلکہ یہ ضمیر تم ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے۔ افتح، نمبر 5 افتح تو کھول، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے صیغے کے اندر بیان کیا جا چکا کہ امر کے صیغے میں جو ہے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انت ضمیر وجوباً مستتر ہے، اور فعل امر کے واحد مذکر حاضر میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ اسمع، میں سنتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے 3 صیغوں میں وجوباً ضمیر مستتر ہوتی ہے، ان میں سے ایک واحد متکلم بھی ہے، لہذا یہ واحد متکلم کا صیغہ، اس میں انا ضمیر وجوباً مستتر ہے۔ نمبر 7 جاءت، وہ ایک مؤنث آئی، یہ چونکہ ماضی کا صیغہ اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر ہیا ضمیر جوازن مستتر ہے، تو جوازن یہاں مستتر ہے۔ نمبر 8 وصلوا، وہ سب مذکر پہنچے، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، لہذا یہاں پر اس کے اندر واو ضمیر بارز ہے۔ اور نمبر 9 سرتو، میں چلا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے صیغہ میں سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ماضی کے جو ہے 12 صیغوں میں جو ہوتی ہے ضمیر بارز ہوتی ہے، لہذا واحد متکلم کا یہاں صیغہ، اس میں بھی تو ضمیر بارز ہے، اور ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا یہ تو ضمیر بارز ہے۔ نمبر 10 لیقبلوا، چاہیے کہ وہ قبول کریں، تو یہاں پر یہ جو ہے واو ضمیر بارز ہے، اور یہ امر تو ہے لیکن اہل امر کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر بارز ہوتی ہے، ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ 3 ہی صیغے ہیں جو ان میں سے نہیں ہے، اس کے اندر واو ضمیر یہاں بارز ہے۔ نمبر 11 نحفظو، ہم یاد کرتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں جمع متکلم ہے، اور بیان کیا جا چکا کہ مضارع کے جمع متکلم کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر نحن ضمیر وجوباً مستتر ہے۔ نمبر 12 ذہبا، وہ 2 مذکر گئے، یہاں ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضمیر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے، ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر الف ضمیر تثنیہ ضمیر بارز ہے۔ نمبر 13 یاکلنا، ان سب مؤنثوں نے کھایا، یہاں پر بھی یہ یاکلنا مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ یاکلنا وہ سب مؤنثیں کھاتی ہیں، یہاں پر نون ضمیر بارز ہے، مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، مضارع کے 5 صیغے ہیں جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، 3 میں وجوباً ہوتی ہے اور 2 میں جوازن ہوتی ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے، لہذا اس کے اندر نون ضمیر جو ہے بارز ہے۔ لے اذهب، نمبر 14 لے اذهب، تاکہ میں جاؤں، یہاں پر
امر ہے اور امر کے انا اس کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہے، کیونکہ امر کے بھی 3 صیغوں میں وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ان میں سے ایک واحد متکلم بھی ہے، لہذا اس کے اندر انا ضمیر وجوباً مستتر پوشیدہ ہے۔ فعل امر کے واحد متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 15 سمعتما، تم 2 مذکروں نے سنا۔ یہاں تما ضمیر بارز ہے، ماضی کا یہ وہ صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر تما ضمیر یہ بارز ہے۔ تدرسو، تو ایک مذکر پڑھتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ، اور مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انت ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے، اور مضارع کے ان صیغوں میں سے جن کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 17 لننصر، چاہیے کہ ہم مدد کریں۔ یہاں جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر نحن ضمیر وجوباً مستتر ہے، اور امر کے و جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 18 قلتن، تم سب عورتوں نے کہا۔ یہاں ماضی کا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر نا ضمیر بارز ہے، ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، ان میں سے نہیں ہے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 19 یحسبان، وہ 2 مذکر گمان کرتے ہیں۔ یہاں یحسبان تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے، اور مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر جو ہوتی ہے ہمیشہ بارز ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے۔ لا تکذب 20 نمبر ہے، لا تکذب، تو جھوٹ مت بول، فعل نہیں ہے اور واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تکذب انت ضمیر وجوباً اس کے اندر پوشیدہ ہے، نہیں کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ان میں جس میں یہ وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ نمبر 21 نصرتا، ان 2 مؤنثوں نے مدد کی، یہ الف تثنیہ ہے، ان 2 مؤنثوں نے مدد کی، نصر یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر الف تثنیہ ضمیر بارز ہے، ماضی کے ان صیغوں میں سے جن میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ نمبر 22 حفظتا، تو ایک مذکر نے یاد کیا، یہ تا ضمیر اس کے اندر بارز ہے اور ماضی کا صیغہ، اور ماضی کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، اس کے اندر تا ضمیر بارز ہے۔ نمبر 23 افہموں، میں ایک مذکر یا مؤنث سمجھتا ہوں، سمجھتی ہوں۔ یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر انا ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے۔ نمبر 24 اقبلوا، تم سب قبول کرو۔ یہاں فعل امر ہے، اور فعل امر کا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور جمع حاضر کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر واو ضمیر بارز ہے، امر کی ان صیغوں میں سے نہیں ہے جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، بلکہ ان کے صیغوں میں سے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے۔ نمبر 25 نسینا، ہم بھول گئے۔ یا نسیتو، نسینا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے صرف 2 صیغوں کے اندر باقی کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، اور اس کے اندر نا ضمیر بارز ہے۔ نمبر 26 تنظرون، تم سب مذکر دیکھتے ہو۔ یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کے اندر ضمیر ہمیشہ بارز ہوا کرتی ہے، لہذا اس کے اندر واو ضمیر بارز ہے، ان صیغوں میں سے جن کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، ان صیغوں میں سے نہیں جن کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ پوشیدہ ہونے والے وہ صیغے ان کے اندر 3 جو ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، متکلم وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہو گیا، ضمائر کا بیان، اور اس طرح سے اس کو ہم نے سبق نمبر
اس کے اندر بہت کچھ حاصل کیا، ضمیروں کے بارے میں سنا، ضمیروں کی تفصیل سنی، پھر اس کے اندر ہم نے تمرین دوسری حل کی، پھر تیسری تمرین کے تحت 2 ٹیبل حل کیے۔ تو آپ کو یہ کیسا لگا، اس کو آپ اس کے بارے میں اپنی کمنٹ، اپنی رائے و مشوروں سے نوازیں، جیسا ہو اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اگر کچھ سقم نظر آئے تو اس کے بارے میں بھی بیان فرمائیں، تاکہ آگے چل کر اس کو مزید سے بہتر کیا جا سکے۔ جہاں کہیں بھی ایسا جو تکرار ہوتی ہے، لفظ کی بولنے کی تکرار ہوتی ہے یا کچھ اٹک ہوتی ہے، وہ ایک تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ کے، تاکہ انسان کو سامنے طور پر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر کچھ بھی رائے مشورے ہوں تو ہمیں چینل پہ اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی سبسکرائب کرائیں، تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی ثواب مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔